السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ رب العالمین نے یہاں پر آخری 2 آیات جو ہم پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اوپر اٹھانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ صاف ہے میری آواز؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں شرماتا کوئی بھی مثال بیان کرنے میں، اگرچہ وہ مثال مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، میں چیک کر لوں۔ نہیں سر، آواز تو بالکل کلیئر ہے۔ میری آواز ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی سر، بالکل کلیئر۔ ہاں، تو میرے خیال سے جن کے پاس نہیں آ رہی وہ اپنے پاس چیک کر لیں۔ ہاں تو کلیئر جا رہی ہے اور باقی کے پاس بھی آ رہی ہے۔ جن کے پاس نہیں آ رہی وہ اپنے پاس ایک دفعہ چیک کر لیں دوبارہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہرگز نہیں شرماتا کوئی بھی مثال بیان کرنے سے، اگرچہ وہ مچھر یا اس سے بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں پھر جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، کیا چاہا۔ پھر کئی سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت ساروں کو انہی کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی فاسق لوگوں کا تذکرہ یا ان کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا کہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں، جن کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی، الذین ينقضون عہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہوا عہد کو پامال کرتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پورا ہو جانے کے بعد، پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد قائم کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بے شک یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اس قرآن کریم کے اوپر اعتراض اٹھاتے تھے، اور اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔
اور پھر آگے فاسقوں کا تذکرہ کہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آج کا جو ہمارے آیت ہیں، میرے خیال سے آپ لوگوں کے پاس ہی کچھ مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کم آ رہی ہے آواز میری، باقیوں کے پاس صحیح آ رہی ہے، میرے پاس بھی ہاں پوری شو ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ ایک دفعہ اپنے پاس سے چیک کر لیں، اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا دوبارہ۔ ایک دفعہ آپ اپنے پاس سے چیک کر لیں، پھر مجھے دوبارہ بتائیے گا، تو پھر میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیف یہ استفہام کا صیغہ ہے، یعنی کہ سوالیہ انداز ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیف یعنی کہ کس طریقے سے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے۔ تکفرون، تکفرون کفر سے ہی نکلا ہے، تکفرون تم لوگ کفر کرتے ہو، کیف تکفرون کیسے تم لوگ کفر کرتے ہو، کیسے تم لوگ انکار کرتے ہو۔ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا۔ کیف تکفرون کیسے تم لوگ، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ انکار کرو، باللہ اللہ کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سب اللہ کا انکار کرو، وکنتم اور جب کہ، وکنتم اور جب کہ تم تھے اس حالت میں، امواتن، میرے پاس سے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میرے پاس سے فل والیوم فل ہے بالکل۔ تو اب میں آپ لوگوں کے پاس ہی کچھ کچھ کے پاس مسئلہ آ رہی ہے، تو ایک دفعہ آپ لوگ یا تو دوبارہ لیو کر کے کلاس اور دوبارہ جوائن کریں، تو انشاءاللہ امید ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد باوجود نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے گا، تو پھر میں یہاں سے ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں شو بھی ہو رہا ہے کہ فل آ رہی ہے وائس، اور بہت سارے لوگوں کے پاس بھی وائس فل ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انکار کرو اللہ رب العالمین کا، جبکہ تم تھے امواتن یعنی کہ موت کی حالت میں، فاحیاکم تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا دوبارہ، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تم آخر کار اس اللہ رب العالمین کے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو ایک عقلی دلیل دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا انکار کرو، کیف تکفرون باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہو۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا انکار کرنے کا، کفر کرنے کا دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی اللہ کی ذات کا انکار کرنا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو نہیں بنایا بلکہ دنیا خود ہی وجود میں آ گئی، تو یہاں پہ ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کو تو مانتے تھے، لیکن یہ کہ خالص عبادت اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتے تھے، جس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہے، تو ان کو بھی یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے دونوں قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو خود اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو آج کل ملحدین الحاد والے پائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کس طریقے سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اللہ کا کفر کر سکتے ہو، وکنتم امواتا جبکہ تم لوگ اس حالت میں تھے، کس حالت میں؟ موت کی حالت میں۔ اور یہاں پہ موت کی حالت سے کیا مراد ہے؟ موت کی حالت سے وہ حالت مراد ہے کہ جو عدم ہوتا ہے انسان، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے عدم سے انسان کو وجود میں لے کر آیا، یعنی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا پھر انسان کو وجود میں لے کر آیا، تو یہ کچھ بھی نہ ہونا یہ ایک قسم کی موت کی حالت ہے۔ یا پھر یہ کہ اس سے مراد ہے موت اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی جو روح ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، انسان کی جو روح اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے وہ اس کے جسم سے جب الگ ہوتی ہے تو یہ کیفیت ہے موت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں ہم سب کی ارواح بنا دی تھی، ہم سب کی روحیں موجود تھیں، اور روح اللہ رب العالمین نے بنا دی تھی، لیکن ابھی تک اس کو جسم کے ساتھ نہیں ملایا تھا۔
تو وہ صرف روحیں ہی موجود تھی اور وہ تمام انسانیت کی موجود تھیں۔ تو یہ ایک حالت ہے، ایک موت کی کیفیت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ تو موت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ جو زندگی کے بعد جو موت ہوتی ہے، بلکہ موت کے ایک معنی میں سے یہ بھی آتا ہے کہ جو عدم ہوتا ہے انسان، یعنی کہ جو بالکل ختم ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ بھی ایک موت کی ہی کیفیت ہے۔ یا پھر دوسری کیا ہے بات کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی تھی، روح اس کے جسم سے الگ تھی، تو یہ ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی روح موجود تھی اور لیکن وہ اپنے جسم کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھی، تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے موت کی۔ جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو پہلے ہی پیدا کر دیا تھا اور اس کے بعد ان سے معاہدہ بھی لیا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے پھر گواہی دی تھی کہ بالکل اللہ رب العالمین آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ موت کی کیفیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم اس حالت میں تھے، موت کی حالت میں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی کہ اس نے وہ روحوں کے ساتھ جسم کو بھی ملا دیا، اب یہ ایک زندہ شخص ہو گیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اسی طریقے سے تم دونوں کو دوبارہ الگ کر دے گا، یعنی کہ تمہارے جسم کو تمہارے روحوں سے الگ کر دے گا، تو پھر یہ وہی موت کی کیفیت ہو جائے گی۔ ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ جو موت ہے یہ کون سی موت یہاں پہ مراد ہے؟ جو دوسری موت ہے، ایک تو پہلی موت ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کے بعد پھر زندگی مل گئی، انسان اس دنیا میں آ گیا اور انسان پیدا ہو گیا، وہ اپنے جسم کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو موت ہے ثم یمیتکم، یہ کون سی موت ہے؟ یہ دنیاوی موت ہے جو ہم سب کے سامنے ہوتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ جو دوبارہ زندگی ہے یہ اس سے کون سی زندگی مراد ہے؟ اس سے وہ آخرت برزخ، والی۔ ہاں ہاں، آخرت والی برزخی زندگی مراد ہے اس سے، کہ جو دوسری زندگی انسان کو ملے گی۔ پہلی زندگی اس دنیا میں ملی اور اس دنیا میں آ کے ملی، اور پھر دوسری زندگی تب جب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو وہ بھی تب بھی اللہ رب العالمین اس جو وہ روح ہے اس کو جسم کے ساتھ منسلک کر کے اور اس جسم کو اٹھائے گا، اس جسم کے ایک ایک پرزہ کو، ایک ایک ذرے کو اٹھائے گا کہ جو انسان مٹی بن چکا ہوگا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر لوٹ کر تم نے اسی اللہ رب العالمین کے پاس ہی جانا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، الیہ یہ واپس وہ ضمیر ہے، یعنی کہ پچھلی طرف اشارہ کر لیا، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اسی سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس کی طرف انسان نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی موت سے کیا مراد ہے؟ پہلی موت سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلا کہ وہ عدم سے وجود میں لانا، یعنی کہ انسان کچھ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں ہونا، یہ ایک موت کی کیفیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ روح اللہ رب العالمین نے بنا دی اور لیکن اس کو جسم سے الگ رکھا، تو یہ ایک موت کی کیفیت ہے۔ پھر زندگی بخشی، یعنی کہ روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ ایک زندہ انسان ہو گیا۔ پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، یعنی کہ پھر وہ روح کو جسم سے الگ کر دے گا، تو یہ پھر ایک موت کی کیفیت ہو گئی۔ اور پھر ثم یحییکم، پھر تمہاری روحوں کو تمہارے جسم کے ساتھ جوڑ دے گا، اور پھر یہ جو زندگی ہوگی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اگر آپ کا جنت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نہ کرے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ تو یہ جو زندگی ہوگی پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے جا کے ہم لوگ ایک آیت پڑھیں گے کہ جس میں جہنمی جو ہے وہ یہ کہیں گے رب قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی بخشی۔ ربنا امتنا اثنتين، ہمیں موت دی دو دفعہ، واحييتنا اثنتين، اور زندگی بخشی دو دفعہ، تو پھر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی کہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں دو دفعہ موت بخشی اور دو دفعہ زندگی بخشی۔ تو اس آیت کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ یہ والی آیت ہے کہ دو دفعہ موت سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جس میں خود فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جس میں تم موت کی حالت میں تھے، تو یہ پہلی موت ہو گئی۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا، یہ دوسری موت ہو گئی۔ پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، تو یہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو دو موتیں اور دو زندگی
ہو گئے۔ تو یہ اس آیت کی تشریح یہاں پر ہو گئی ہمارے سامنے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہ پہلے جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی ذات کا ہی کفر کرتے ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر سکتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سب سے پہلے موت کی حالت میں رکھا، پھر اس کے بعد تمہیں زندگی دی، پھر اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا، اور پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کس طریقے سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی بھی یہ دنیا خود ہی وجود میں آ گئی، جبکہ ہم لوگ خود یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی انسان نے تھوڑی سی ترقی کر لی ہے، تو انسان اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھتا ہے، اور جو بھی اس نے ترقی کی ہے اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں خود انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ ابھی بالکل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے، اے آئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس میں کیا ہے بیسکلی، اس میں یہ ہے کہ ایک جو مشین ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اور آگے اس کو سدھار سکتی ہے۔ یہی ہے نا اصل میں، کہ ایک جو مشین انسان نے بنائی ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر وہ اپنی غلطیاں درست کر کے اور وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہی ایک ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز انسان کے اندر کتنے کروڑ سال پہلے، جو سب سے پہلے انسان آئے تھے ان کے اندر بھی یہ چیز رکھ دی ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹے سے بچے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی غلطی کر لے، اگر وہ ایک دفعہ کوئی گرم چیز کو ہاتھ لگا لے تو دوسری دفعہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے یہ بات کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ گرم چیز ہے۔ تو اتنی اللہ رب العالمین نے اتنے چھوٹے سے مخلوق کے اندر یہ چیز پہلے سے ہی رکھ دی، جو انسان آج بنا کے اتنا اس کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو 7D 3D کیمراز جو آج کل آئے ہوئے ہیں، جس کو انسانوں نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آنکھ کے ذریعے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے، جب سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو ان کی آنکھوں میں اتنا زبردست قسم کا یہ جو ویژن تھا وہ رکھ دیا تھا کہ انسان اچھی طریقے سے ہر چیز کو دیکھ سکے۔ اسی طریقے سے جو ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کو انسان بنا کے اس کے اوپر فخر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی خود انسان کے اندر ہی اس چیز کو ڈال دیا کہ تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان کر اور اس کے ذریعے پھر اپنے رب کو پہچانے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لاکھوں سال پہلے اسی طریقے سے انسان وجود میں آ گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ لازمی طور پہ اس انسان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ کہ کتنے ہی لاکھوں قسم کے جراثیم ہمارے اندر نئے ہر روز پیدا ہوتے ہیں، اور ہر روز لاکھوں قسم کے جراثیم ہمارے اندر ہی مر جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ صرف یہ انسان زندہ رہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کا رزق پانی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اور پانی تاکہ ریفریش ہوتا رہے، اس کو کس طریقے سے لاکھوں ٹن یہ پانی سمندر سے اٹھا کر اور اللہ رب العالمین آسمانوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے بالکل زبردست طریقے سے اس کو ریسائکل کر کے اور بالکل پیور کر کے اور دوبارہ اس کو انسان کے اوپر برساتا ہے۔ اور برسانے کا بھی طریقہ ایسا ہے کہ بالکل اس کو کسی قسم کی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ اتنی ہائٹ سے اگر کسی ایک پانی کے قطرے کو بھی چھوڑا جائے تو اس کی اسپیڈ ہی انسان کو ختم کر دے۔ اتنی اوپر سے ایک قطرہ آ رہا ہو پانی کا تو اس کی جو تیزی ہے وہی انسان کو ختم کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قطرے کو اتنی آہستہ سے وہ اس کو نازل کرتا ہے کہ انسان بجائے اس کو کوئی نقصان ہو، اس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس کا لطف بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پورا طریقے سے کوئی بنایا ہے کسی نے، اور پھر اس کو چلا بھی رہا ہے، بلکہ اس کو بنا کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ اس کو ابھی بھی چلا رہا ہے، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں خود ہی ہو جائیں اور اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دونوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ذات کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلتے۔ تو ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کر سکتے ہو، جبکہ اس نے وہ تمہارے اوپر اتنا زیادہ اختیار رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں سب سے پہلے موت کی حالت میں رکھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اور وہاں سے پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اختیار میں خود اس کے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اس کے اختیار میں خود اس کی زبان نہیں ہوتی، اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا اختیار اس کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ
اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہتا ہے، تو پھر کس طریقے سے تم اس ذات کا انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر جب انسان جوان ہو جاتا ہے، اپنے پیک پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ویسے ہی کمزوری اس کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو روح ہے یہ انسان سے الگ کر دی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک پھر سور پھونکا جائے گا، اور انسان کی جو روح ہے اس کے جسم کے ساتھ ملا کے، اور اس کے جسم جو بالکل مٹی ختم ہو چکا ہوگا اللہ رب العالمین کے حکم سے، پھر وہ اس طریقے سے نکلیں گے جیسے زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے، اور یہ سب اٹھ کے پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس ذات کی بات نہ مانو، اور ابھی بھی تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے رہو، اور ابھی بھی تم اس کی نافرمانی کرتے رہو جان بوجھ کے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے تم یہ کام کر سکتے ہو؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے سخت انداز میں ڈراتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس رب کے سامنے کہ جس نے اس کو 2 دفعہ موت کی حالت میں اور 2 دفعہ زندگی کی حالت میں رکھا ہے، کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا یہ بھی ضمیر ہے جس کا جو لوٹ رہی ہے خود اللہ رب العالمین کی طرف۔ هو الذی، اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جس نے کیا کیا ہے، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو کچھ ہے اس زمین میں، جمیعا سارا کا سارا، جتنا بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس زمین پہ رکھی ہے وہ ساری کی ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین پہ ہر قسم کی آسائش رکھی ہے، جو اس کو ضرورت ہے اس انسان کو، وہ سارا کا سارا اس زمین پر موجود ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین متوجہ ہوا یا ارادہ کیا آسمانوں کی طرف اللہ رب العالمین نے۔ یہاں پر کیوں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں مستوی کا متوجہ ہونا یا اس کا ارادہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ الہ کے ساتھ آیا ہے، الہ السماء آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ متوجہ کے ہوگا، ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، پھر آسمانوں کو لیول کیا، آسمانوں کو برابر کیا 7 آسمان، 7 سماوات، 7 مطلب 7 سماوات یعنی کہ آسمان، 7 آسمان بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس چیز کے بارے میں ہمیں نشاندہی کرائی کہ کیوں ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں۔ یہ سارے کے سارے وہی دلائل ہیں کہ جو توحید ربوبیت میں آتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی دلیلیں ہیں، کہ جب اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں، تو پھر تم کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذاتی طور پر انکار کرو، یا اللہ رب العالمین کا اس کی توحید میں اس کا انکار کرو، یا پھر اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرو اور اس کے احکامات کا انکار کرو۔ یہ سارے انکار اس میں شامل ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے لیے، خلق لکم تم سب کے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ خالصتاً انسان کے لیے بنائی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بالکل انسان کے مزاج کے مطابق ہے، جس طریقے سے اس کو چاہیے، یعنی کہ اس کو دھوپ کتنی چاہیے، اس کو کتنی گرمی وہ برداشت کر سکتا ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے سورج کو بنایا اور سورج کی تپش رکھی، اور کس طریقے سے یہ جب سورج ہے اس کی جب لائٹ زمین تک آتی ہے، تو نارملی جب اسپیس میں دیکھا جاتا ہے تو سورج جو ہے وہ روشن نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی خود اپنی لائٹ ہے، لیکن وہ آسمان کو روشن نہیں کرتی، آسمان اس میں کالا ہی نظر آتا ہے۔ آپ لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جب عالم فلکیات کی جب کوئی تصویر آتی ہے یا سیٹلائٹ سے کوئی تصویر کھینچی جاتی ہے تو اس میں آسمان ہمیشہ کالا ہی ہوتا ہے، جبکہ سورج ان کے سامنے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی آسمان کالا ہوتا ہے۔ کیوں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سورج موجود ہے اور پھر بھی آسمان کالا ہے۔ اس زمین پہ رہنے والوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمین پہ تو جب سورج نکلا ہوتا ہے تو پورا آسمان بالکل روشن ہوتا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان کا رنگ واقعی ایسا ہے، حالانکہ آسمان کا رنگ تو کالا ہی ہوتا ہے، اور اوپر سے جب اس کو دیکھتے ہیں تب بھی وہ کالا ہی نظر آتا ہے، جبکہ سورج تب بھی ان کے سامنے ہوتا ہے۔
تو لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قسم کی لیئرز اور اس قسم کی چیزیں گیسز رکھی ہیں اس زمین کے ارد گرد کہ تاکہ جب یہ سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو پورا روشن کر دیتی ہے، تاکہ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا کہ اس دن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے روشن کیا تاکہ تم اس میں اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کر سکو، یعنی کہ انسان اس میں باہر نکل سکے، اپنے لیے روزی کا بندوبست کر سکے اور محنت مزدوری کر کے اپنے لیے کھانا جمع کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے زمین پہ یہ معاملہ رکھا ہے تاکہ انسان کو ہر چیز واضح طور پر نظر آئے، اور باقی جگہوں پہ فلک میں ایسے نہیں ہے، فلک میں آپ کو آسمان کالا ہی نظر آئے گا اور سورج خود ہی اکیلا چمک رہا ہوگا۔ تو یہ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے تاکہ انسانوں کے لیے، تاکہ انسانوں کو آسانی ہو۔ اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے رات کا بندوبست کیا ہے، بالکل ایگزیکٹ ایسے ٹائمنگ کے بعد 6-8 گھنٹے کے بعد، تاکہ یہ کہ انسان جب اس میں بالکل تھک ہار جائے تو پھر یہ کہ اس کو سونا بھی ہے، اس کو اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے پورا ایک ایسا بندوبست کیا ہے، آپ کے لیے ایسا ایک ایٹماسفیئر بنائے کہ تاکہ آپ اس میں صحیح طریقے سے نیند حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو ریچارج کر سکیں۔ یہ سارا کا مطلب آپ یہ دیکھیں پوری کائنات میں یہ جو چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، یہ اب آپ اسی کے اوپر اگر تدبر اور تفکر کریں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کی یہ روٹیشن کو رکھا ہے کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں یہ پورا زمین کو گھومنے کے لیے، کیونکہ ایک انسان میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے، اور پھر باقی 8 سے 9 گھنٹے اس کو آرام چاہیے۔ تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کو بندوبست کیا ہے بالکل انسان کی روٹین کے مطابق، اور اسی طریقے سے اس کا گرمی میں ہونا، سردی میں ہونا، اس کے موسم کا تبدیل ہونا، اس کا ہر روز کا ٹیمپریچر تبدیل ہونا، اس میں ہر روز کا بہت ساری چیزیں تبدیل ہونا، بارش کا ہونا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے مطابق اس کو رکھا ہے کہ تاکہ انسان اس دنیا میں جو بھی اس کو چاہیے، جس طریقے سے اس کو چاہیے ویسا اس کو مہیا ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بارے میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب انسان کے لیے بنائی ہیں، یعنی کہ وہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو زیادہ تر چیزیں اس دنیا میں جو ہیں وہ حلال ہیں، اور اسی طریقے سے نارمل ایک جو حکم ہے اس دنیا میں کسی بھی چیز کا ہونے کا، وہ جائز ہے، یعنی کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ انسان کے لیے جائز ہے، ایک نارمل یہ حکم ہے، سوائے ان کے کہ جس سے آپ کو منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک انسان کہتا ہے کہ یہ آلو جائز ہے کہ نہیں انسان کے لیے، تو اگر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل آلو جو ہے وہ حلال ہے انسان کے لیے، تو وہ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کیا دلیل ہے، نہیں، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے وہ انسان کے لیے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری جائز ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے، ہر چیز جائز ہے اس پہ، سوائے ان چیزوں کے کہ جس سے منع کر دیا۔ تو آپ کو اگر دلیل چاہیے تو آپ کو اس کی حرمت پہ چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، تو اس کو دلیل لانی پڑے گی کہ آپ کہہ رہے ہو شراب حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی واضح دلیل ہونی چاہیے کہ شراب کی حرمت کی۔ تو اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے کہہ رہا ہے اگر کہ پیاز حرام ہے، تو اس کو یہ دلیل لانا پڑے گا کہ آپ دلیل لے کر آئیں کہ پیاز کی حرمت کی کیا دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کو دلیل لانا پڑے گی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں، سوائے ان کے کہ جو چیز حرام ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ زمین کا معاملہ ہے، یہ کہ اس زمین پہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس طریقے سے کیا ہے۔ لیکن جو دینی معاملہ ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ دین میں جو ہے وہ ہر چیز، کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، دین میں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ کو بتا دی یا جس طریقے سے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں جو فجر کی جو فرض ہیں وہ میں 2 رکعت ہیں، میں 2 رکعت پڑھوں گا اور اس میں ایک سجدہ یا ایک رکوع میں ایکسٹرا کروں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، میں 5 سجدے کروں گا اس میں۔ سجدہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، تو میں کوشش کروں گا کیونکہ فجر کی نماز ہوتی ہے، صبح صبح کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں اپنی طرف سے ایک سجدہ زیادہ کروں گا۔ تو وہاں پہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہاں پہ آپ اس کو کہیں گے نہیں یہ چیز حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ وہ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں اب آپ مجھے ثابت کرو کہ یہ سجدہ حرام ہے فجر کی نماز میں، اس کی کوئی واضح دلیل ثابت کرو، نہیں، وہ
اسی لیے حرام ہے کیونکہ وہ بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو جو چیز اس دین میں بتائی گئی ہے آپ نے صرف اتنی کرنی ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حرام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں. آپ کو واضح دلیل اس کی نہیں ملے گی. اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ چیز بتائی نہیں گئی. جب فجر کی نماز میں 2 رکعتیں آئی ہیں اور 2 رکعت میں 4 ہی سجدے ہوتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے کہ میں نا اذان کے بعد میں خاص طور پہ یہ چیز کہوں گا. ٹھیک ہے. یا اذان کے جو آخری کلمات ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کو بھی جوڑوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کہیں گے یہ چیز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے بتائی نہیں گئی. تو دین میں ہر چیز، کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بتا دیا گیا. جو بتا دیا گیا آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے. اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر وہ چیز جائز نہیں رہے گی. اور دنیا میں اس کا اپوزٹ ہے. دنیا میں ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ان کے کہ جو جس کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ یہ چیز حرام ہے، آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے. یہاں پر اس آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ ساری انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان اس میں آرام سے رہ سکے. ثم استوى الى السماء. پھر اچھا یہاں پہ ایک اور اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پہلے بنایا آسمان کی بنسبت. یعنی کہ پہلے یا اللہ رب العالمین نے زمین پہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنا دی، پھر اس کے بعد متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور پھر آسمان کو بنایا اور آسمان کو سیدھا کیا، آسمان کو برابر کیا. 7 آسمان برابر کیے. اور اس کا اشارہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج والی حدیث میں بھی ملتا ہے اور بھی دیگر احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ کے رسول پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے، پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے اور پھر یہ 7 آسمان کراس کر کے پھر اوپر گئے. تو کس طریقے سے بیچ میں ان کو انبیاء علیہ السلام بھی ملے اور بیچ میں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اور اس آسمانوں پہ دروازے بھی موجود ہیں کہ جن کو جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ کون ہے. تو پھر جبریل علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہیں. تو پھر وہ ان دروازوں کو کھولا جاتا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزوں پر ہم لوگ کا ایمان ہے کہ یہ ساری بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں. 7 آسمان موجود ہیں اور اس کے اندر دروازے بھی موجود ہیں جن پہ فرشتوں کی پہرے داری ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. ثم استوى الى السماء. پھر اللہ رب العالمین آسمان پر متوجہ ہوا اور آسمان کو 7 آسمان سیدھا کر بنا دیا. سواہن 7 سماوات. سواہن یعنی کہ برابر کر دینا، اور اس کے معنی میں آتا ہے سیدھا کر دینا. 7 سماوات 7 آسمان. وهو بكل شيء عليم. اور وہ ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے. تو ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا علم جو ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس چیز کو بنایا ہے. عدم سے وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے. یعنی کہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں. پھر اس کے بعد یہ زمین جو ہے اس طریقے سے 7 زمینیں بنانے والا. اسی طریقے سے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں باقی جو پلینٹس ہیں ہمارے ارد گرد، ان کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا. اور پھر اس کے بعد یہ سارے پلینٹس مل کے جو ایک گلیکسی بنتے ہیں، پوری گلیکسی کو بنانے والا. پھر اس کے بعد یہ گلیکسیز مل کے پتہ نہیں کتنی بڑی سپر گلیکسیز بنتی ہیں، ان کو بنانے والا. پھر اس کے بعد یہ سپر گلیکسیز مل کے پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو بنانے والا بالکل عدم سے، بالکل جب یہ سب کچھ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل عدم سے ان کو بنانے والا وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہ جو علم ہے وہ ہر چیز تک، ہر جگہ تک موجود ہے. ایک اور آیت میں سورہ ملک کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا الا یعلم من خلق. کیا وہ ذات نہیں جانتی جس نے پیدا کیا؟ لازمی بات ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جس نے اس ساری چیزوں کو شروع میں بنایا ہے، بالکل عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے، تو لازمی بات ہے وہ تو ہر چیز کے بارے میں باریکی سے جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو چلا رہا ہے، اور آگے ان کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے.
تو یہاں پر یہ 2 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے واپس وہی اپنی توحید ربوبیت کی دلیل دیتے ہوئے، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان توحید الوہیت کی طرف آئے اور اللہ رب العالمین کو الہ مانے، اللہ رب العالمین کو ہی اپنا معبود مانے، اور ساری عبادتیں خالص کر دے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، ساری چیزیں انسان کے لیے مہیا کی ہیں، مسخر کی ہیں. تو پھر یہ عبادت کا بھی جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے، جس کا نشان ہمیں جس کی دلیل ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو یا اللہ رب العالمین کا انکار کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا حق ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، عبادت کو خالص کر دیں اللہ رب العالمین کے لیے. کیونکہ اللہ رب العالمین نہ ہم سے رزق چاہتا ہے، نہ ہم سے مال چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے. تو پھر ہم سے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں انسان کے لیے بنائی، اور کیوں انسان کو بنایا. انسان کو بنانے کا اور جنات کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسانوں کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں. یہ سارے جو ہیں مخلوق، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں. اور یہ جو مخلوقات ہیں، جو انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تو عبادت کرتی ہی رہتی ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح پر تفقہ یہ نہیں کر پاتے، یعنی کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے. یعنی کہ یہ جو جمادات ہیں، درخت ہو گیا، ٹیبل ہو گئی، چیئر ہو گئی، دیگر جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں. لیکن یہ انسان ہے جو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا. اور لیکن یہ کہ در حقیقت وہ لوگ تسبیح بیان کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے معبود کو پہچانتی ہیں اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور انسان اور جنات کس حوالے سے الگ ہیں ان سے، وہ اس حوالے سے الگ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو سمجھ دی ہے کہ یہ ان کے پاس اس چیز کی سمجھ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے. یہ چاہیں تو سیدھے راستے کی طرف آ سکتے ہیں، اور یہ چاہیں تو ابھی اپنا راستہ بدل بھی سکتے ہیں، گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اختیار چونکہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسان کو دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں جنات اور انسان کے لیے بنائی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان سے تقاضا کیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کریں. تو اب جب پھر جو شخص اس کہنے کو مانے گا، جو شخص اس ہدایت نامے پہ عمل کرے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا. اس کا اس دنیا میں آنا کامیاب، اس کا ایک ایک سانس کا ہونا کامیاب، اس کا اس دنیا میں ہر معاملے کا ہونا کامیاب، اور آخرکار اس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور جو شخص اس ہدایت نامے پر نہ چلا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر وعید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اس دنیا کو بھی اجیرن کر دے گا، اس دنیا کو بھی اجیرن کر دے گا، اور آخرکار اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل حجت تمام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ہدایت نامے کو اتار دیا، اور کس طریقے سے پیار سے ڈانٹ کر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سمجھایا انسان کو کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی. تو پھر کیا چیز روکتی ہے انسان کو اپنے رب کی طرف پلٹنے سے، اپنے رب کی عبادت کرنے سے؟ کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو روکے رکھتی ہے؟ تو یہاں پہ یہ سوال اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے، آپ سے، میرے سے، ہر ایک شخص سے پوچھا ہے کہ کس طریقے سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بات نہ مانو، اللہ رب العالمین کی لیے عبادت کو خالص نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کا ہی انکار کر بیٹھتے ہو؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 دفعہ موت وہ دے گا، اور 2 دفعہ وہ تمہیں زندگی بخشے گا.
اور پھر اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز اس انسان کے لیے بنا دی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کو سیدھا کیا، کیوں؟ تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اگلا جو موضوع ہے اگلے کلاس میں، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کس طریقے سے کی، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر تب کیا معاملات ہوئے۔ اور یہ سارا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات کیے اس انسان کے اوپر، اور اس انسان سے صرف ایک چیز چاہیے کہ وہ خالص عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ صرف جو عبادت ہے، وہ جو اپنے سر کو جھکانا ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکائے، اور یہ کہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میں اور کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ ماننی کس کی ہے، سننی کس کی ہے؟ اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی سننی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کا کہا ہے، جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کی ہم نے پھر اطاعت کرنی ہے۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس دنیا میں ہمیں پورے طریقے سے بتا کر جا چکے ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ہمیں بتا چکے ہیں، تو ہم نے صرف اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بس صرف اتنا سا تقاضا ہے اللہ رب العالمین کا کہ وہ انسان کرے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ ہم سے وہ اللہ رب العالمین سے آخرت کی زندگی خرید لے۔ یہ دنیا کی زندگی دے کر، اس کی ایک ایک سانس دے کر، اس کی ایک سانس اللہ کے حوالے کر کے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حوالے کر کے، اس کا ایک ایک معاملہ اللہ کے حوالے کر کے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العالمین سے خرید لے، تو یہ وہ تجارت ہے جو نفع بخش تجارت ہے، جس میں انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہ جو تجارت ہے کہ جو ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لینا، وہ تجارت ہے کہ اس زندگی کو لے لینا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اس کو چھوڑ دینا، تو یہ جو تجارت ہے، یہ خسارے کی تجارت ہے، اور اس تجارت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، اور باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے، جس میں انسان کی تخلیق کا کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں کی، کیا کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کو اللہ رب العالمین بتائے گا، جو کہ سارا کا سارا توحید ربوبیت میں شامل ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت سارے کام اللہ رب العالمین کے ہیں، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں پہ ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس دنیا میں یا اس دنیا سے باہر بھی، کوئی ایسی مخلوقات میں، اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ ہاں، انسان اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا، انسان جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اس کی جو عقل ہے وہ بہت ہی ایک لمیٹڈ حد تک ہے، اس کے جو ان پٹس ہیں، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، بہت ہی ایک لمیٹڈ انداز میں ہے، تو اس سے باہر انسان نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو سوچ سکتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے، وہ ہر مخلوق اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے۔ تو آپ کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ جو نباتات ہیں، وہ تو جس طریقے سے اللہ نے وجود میں لائف کریٹ کی، میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے جو ٹیبل چیئر ہے، یہ تو انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کریٹ کی، تو کیا اس لحاظ سے کہ یہ بھی تصدیق سکتی ہے؟ یہ تو وہ چیزیں جو انسان نے بنائی نا، تو یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی، اس کی دلیل سمجھ آپ میں کی نہیں آتی آواز تھی۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، دوبارہ سنیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے جو بھی چیزیں وجود میں ہیں، درخت، پہاڑ وغیرہ، وہ تو اللہ نے کریٹ کیے، تو وہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، سایہ بھی انسان کا، لیکن جب یہ چیزیں جو انسان نے بنائی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، تو کیا وہ بھی کرتی ہے؟ اس کی دلیل پہلے سنی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے یہ جو چیزیں نان لیونگ تھنگ جو پلاسٹک سے بنی ہے، یا ٹیبل چیئر یا ہر چیز جو ہے، وہ کیسے تسبیح کر سکتی ہے؟ اس لحاظ سے پوچھ رہے کہ جو چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں وہی تسبیح کرتی ہے، جو بعد میں انسان نے بنائی ان کے اوپر بھی یہ چیز لازم آتی ہے؟
ہاں تو اصل اب یہ ہم نے جیسے کہ اس آیت میں دیکھا نا کہ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. یعنی کہ اصل کیا ہے؟ پلاسٹک ہے. تو پلاسٹک کو اللہ رب العالمین نے بنایا. تو پلاسٹک جو ہے وہ چاہے اب انسان نے صرف اس کو کیا کیا اس کو الگ سے شیپ دی ہے بس. ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی چیز ملائی ہے یا اس میں سے کوئی چیز نکالی ہے. ٹھیک ہے، انسان نے کوئی بھی چیز زیرو سے تو نہیں بنائی. ہر چیز اللہ رب العالمین کی دی گئی ہے. تو انسان نے صرف اس کی جو فارم ہے اس کو چینج کیا ہے. تو اصل میں ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہی بنائی ہے. اور اللہ رب العالمین کی ہر چیز بنائی ہوئی جو بھی چیز ہے وہ سب تسبیح بیان کرتی ہے. پلاسٹک ہے، پلاسٹک تسبیح بیان کرتا ہے چاہے وہ جس بھی شیپ میں ہو. اب وہ بالٹی کی شیپ میں ہو یا کرسی کی شیپ میں ہو یا جس بھی شیپ میں ہو، وہ انسان نے صرف اس کو ریسائکل کر کے وہ الگ الگ چیزیں الگ الگ شیپ بناتا ہے. لیکن جو پلاسٹک ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ جس بھی شیپ میں ہو. اسی طریقے سے لوہا جو ہے وہ اللہ کا بنایا، اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے لکڑی جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ جس بھی شیپ میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو اصل جو چیز ہے وہ سارے اللہ کی طرف سے ہی ہیں. اور انسان نے کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان نے زیرو سے بنائی ہے. ساری اللہ کی ہی مخلوقات ہے. انسان نے صرف اس میں کوئی چیز ملا کے اس کو بنایا ہے یا اس میں سے کوئی چیز ہٹا کے بنایا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ ساری اللہ کی ہی طرف سے. تو ساری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جیسے ہمیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں بالکل، جب انسان سو جاتا ہے تب بھی یہ ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو آدھی موت کہتے ہیں کہ یہ آدھی موت ہے. اور بلکہ جب ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ وہ جو دعا ہے اللہم باسمک اللہم اموت و احیا، کہ اللہ رب العالمین تیرے ہی نام سے میں اموت ہوں، میں موت کی حالت میں جاتا ہوں، وہ احیا اور میں پھر زندگی کی حالت میں آتا ہوں. تو یہ بھی ایک قسم کی موت ہے کیونکہ اس میں بھی انسان کی جو روح ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے. انسان جو خواب دیکھتا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ کبھی وہ پاکستان میں ہے یا کبھی وہ کسی دوسری جگہ پر ہے، تو بیسیکلی اس کی روح ہوتی ہے جو یہاں وہاں ٹریول کر رہی ہوتی ہے اور تب بھی اس حالت میں بھی اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسری جو دعا ہے جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، کہ اللہ رب العالمین تیرے نام سے میں اپنے پہلو پر آ گیا ہوں اور تیری طرف ہی اٹھایا جا رہا ہوں. اور اگر تو مجھے پکڑ لے، ان امسکتا، اگر یعنی کہ تو میری روح کو پکڑ لے، میری روح کو واپس نہ لوٹائے، فرحمها، تو اس کے اوپر رحم کرنا. اور اگر تو اس کو دوبارہ لوٹا دے تو پھر اس کی حفاظت کرنا. تو اس کا بھی کیا مطلب ہے کہ یہ جو روح ہے یہ انسان کے جسم سے نکال دی جاتی ہے اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے جب وہ انسان اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو پھر وہ روح دوبارہ اس کے ساتھ ملا دی جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو روک لے اور انسان اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے. تو یہ بھی موت کی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے بالکل. تو اب یہی چاہیے ہمیں بھی کہ جب بھی یہ دعائیں پڑھیں تو ان دعاؤں میں بھی بڑی اللہ رب العالمین نے ایک ہدایت نامہ اور ایک میسج اور ایک نشانی رکھی آپ کے لیے کہ انسان جب بھی ایسی دعائیں پڑھے تو اس کو یہ میسج ملے. اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہم دعائیں یاد کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کے اندر جو میسج ہے، جو اصل چیز جو جس کے لیے وہ دعا وہاں پہ رکھی گئی ہے، اس کو حاصل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں یہاں پہ. ہم اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کرا دیتے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ ان کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں دعاؤں پہ، لیکن نہ خود سمجھتے ہیں اور نہ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور پھر اس سے آپ کو میسج کیا ملتا ہے، کیا وہ قیمتی میسج ہے جو اللہ رب العالمین یہاں پر آپ کو دینا چاہ رہا ہے اس مقام پہ. تو یہ دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم اس کا ایک تو سب سے پہلے اہتمام کریں اور پھر یہ کہ اس کا جو اہتمام کرنے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے معنی کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ کیا یہاں پہ میسج ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہے. جی اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے تو اس میں جو ہمارے پریکٹسنگ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں تاکہ یہ کہ اس کو پر عمل کیا جائے.
السلام علیکم استاد، ایک بات ہم نے دیکھی کہ جب سے آپ ایئر فون نہیں لگاتے ہیں تب سے آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اس سے پہلے بہت اچھی آواز آ رہی تھی آپ کی. اچھا، میرے خیال سے تو پہلے جب میں ایئر فون لگا رہا تھا تب زیادہ ڈسٹرب ہوتی تھی آواز. چلے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ اس کو بھی ٹرائی کر لیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے یہ اصول سیکھا کہ معاملات میں اباحت اصل ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک کہ حرام کا حکم یا دلیل نہ ملے، اور عبادات میں ہر چیز پہ رکنا ہے جب تک کہ ہمیں کسی عبادت کا حکم نہ ملے. ہاں، کسی عبادت کو کرنے کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو عبادت میں جو ہے وہ آپ نے کرنے کا حکم تلاش کرنا ہے. کوئی بھی آپ سے کہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، فوراً آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور وہاں پہ نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کوئی بھی آپ سے کہے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہاں پہ پھر آپ اس کو بولیں کہ اس کی کیا دلیل ہے یہاں پہ حرمت کی. تو ایک تو یہاں پہ یہ قاعدہ آپ کو حاصل ہوا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجھے ایسی چیز چاہیے جس پہ ہم پریکٹس کر سکیں. ابھی ہمیں اگلے دن تک کیا ہم کس کے اوپر عمل کریں؟ کوئی ہمیں ایک ایسی السلام چیز چاہیے جس علیکم. کے اوپر ہم عمل. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ. شیخ. شیخ وعلیکم ہم السلام ورحمۃ اللہ. کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کریں گے، اس پر سوچیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے اور اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اس سے بھی آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ کیوں قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، کہ کیا ان کے ایسا نہیں ہوا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں اس کے اوپر تدبر کیا جائے. سب سے پہلے اس میں جو چیز آتی ہے وہ قرآن کریم آتی ہے. اس کی آیت پہ تدبر کرنا کیوں میں آپ لوگوں سے پریکٹس کراتا ہوں تاکہ ہم اس کے اندر سے جو پریکٹسنگ پوائنٹ ہے اس کو نکالیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. یہ بھی ایک قسم کا تدبر کرنا ہے کہ جب انسان اس کے اوپر سوچتا ہے غور سے کہ مجھے اس کے اندر سے کیا میرے لیے کیا ہدایت موجود ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی اس میں یہ بات شامل ہے اور اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو باقی آیت ہیں، جو سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں تاکہ میری آواز سب تک پہنچ جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا ایمان اور بڑھتا رہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے میرے اوپر یہ بھی نعمت کی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی نعمت کی ہے. اور وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں، کس قسم کی نعمتیں بھی خاص آپ کے اوپر ہو رہی ہیں اور کون سی ایسی نعمتیں جو عام طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر ہو رہی ہیں. تو جب انسان اس کے اوپر جتنا زیادہ غور و فکر کرتا رہتا ہے اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، اس کے ایمان اس سے بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے، یعنی کہ ان آیات پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے. اور اس پہ بھی آپ کو ثواب ہوگا کیونکہ عبادت پہ ثواب ہوتا ہے اور اس پہ بھی آپ کو بھی اس پہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آج ایک یہ ہم لوگ پوائنٹ نکال سکتے ہیں بالکل کہ ہم نے ایسی چیزوں کے اوپر کچھ ایسی چیزیں لکھ لیں کہ جس کے اوپر آپ نے تدبر کرنا ہے. 2 ایسی چیزیں لکھیں جو خاص آپ کے اوپر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، خاص وہ نعمت ہے جو خاص آپ کے اوپر ہو رہی ہیں، آپ کے ارد گرد والے لوگوں کے اوپر نہیں ہو رہی. اور 2 ایسی نعمتیں اب جو سب کے اوپر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایسی 2 کر کے نکال سکتے ہیں تاکہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی کیا ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر ہو رہی ہیں. اور یہ صرف ہوم ورک نہیں ہے، یہ کوئی وہ واجب نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ کرنا ہے، کوئی بھی 2 لکھ دیا آپ نے اور بس ختم کرنا ہی. میں اسی لیے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کام یا نہیں کیا. صرف اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو نکالیں اور پھر اس کے اوپر خود اس کے اوپر عمل کریں، آپ کو خود اس سے فائدہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوم ورک ملتا ہے تو پھر وہ لوگ الٹا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کریں گے یا کیا کیا لکھیں اس میں، کیا نہیں لکھیں. لکھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو نکالیں اور پھر تاکہ یہ کہ آپ کے ہی کام ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. سر آج کی جو ایک پوائنٹس اور یہ بھی ملتی ہے کہ زندگی اور موت کا جو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہاں، اللہ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں دلیل دے رہے ہیں. توحید ربوبیت کی دلیل دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید الوہیت کی طرف دعوت کر رہے ہیں.
جی بالکل اور بالکل یہ ایسی بھی اور یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ کا جن اور انسانوں کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ہاں بالکل. تو اب اس سے ہم لوگ کیا پوائنٹ نکال سکتے ہیں؟ ہم لوگ کس چیز کو صرف اپنے عمل میں توحید کو لا سکتے ہیں؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں اگر، کہ آپ جب دعا کریں تب بھی یہی اسلوب اپنائیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین توحید ربوبیت کو دلیل بنا رہے ہیں نا، توحید الوہیت کی، آپ بھی اسی کو آنے والا ہے. اور ہم یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو لہٰذا میرا یہ کام کر دے. ٹھیک ہے. تو آپ اسی چیز کو، ایک تو اللہ رب العالمین کے جو اعمال ہیں اس کو، جو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہی تو ہمیں رزق دیتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہم بھی ہم کیا کرتے ہیں، سپورٹ کر دیں اور تجھ ہی سے مدد مانگے. مدد کے لیے ہم تجھ ہی کو پکاریں، اور ہماری پوری کوشش ہے، ہمارا پورا ارادہ ہے، ہمارے پورا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم مدد کے لیے تجھ ہی کو پکاریں گے. لہٰذا تو میرا یہ کام کر دے. ہم اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہم اس توحید کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے، لہٰذا میرا یہ کام کر دے. تو یہ اس کو آپ اپنے وسیلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. اس دنیا میں کوئی چیز کا اگر کسی چیز کا یہ کہتا ہے نا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس کو دلیل چاہیے کہ وہ یہ چیز ثابت کرے کہ یہ چیز حرام ہے. حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. اور دین میں کیا ہے، دین میں اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے آپ جب نیند سے اٹھیں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. یا اگر وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ جب 12 بجے نا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز ثابت کی جا رہی ہے دین میں، آپ نے اس چیز کی وہاں پہ دلیل مانگنی ہے. اور اس دنیا میں کیا ہے، دنیا میں جو چیز حرام ہے اس کی دلیل مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ساری چیزیں جائز ہیں. ہاں بالکل. زندگی اور موت پر تدبر کرنا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت رکھی ہے. اسی طریقے سے آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، ہاسپٹل جانا چاہیے. ہاسپٹل جاتے ہیں تو انسان کو اپنے اوپر نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں آپ کے اوپر کی ہیں. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے جب بیماری میں ملوث ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت کی نعمت جو آپ کے اوپر ہے. اسی طریقے سے انسان جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر اپنی جانیں خرچ کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ ان کو دیکھ کے ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ رب العالمین جو آپ کے اوپر جو ایک انعام کیا ہے اس کے بارے میں. السلام علیکم. میری آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے الحمد للہ. ہاں. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ سر آپ بات کرتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ میں یا قبروں میں جو لوگ ہاں. تو یہ جب شرک ایسے کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں، جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں، تو ان کے اوپر پھر دیکھ کے انسان کو اپنے اوپر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتیں آپ کے اوپر کی ہے. اس ہدایت کی نعمت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے. تو یہ وہاں پہ جا کے ان کے اندر جب انسان ان کے بارے میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ کس طریقے سے اس قبر والے کو پکار رہا ہے، اور اس کی پکار نہ وہ سن پا رہا ہے، اور اگر سن لے تو پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو پھر یہ چیز دیکھ کر انسان کو اپنے اوپر جو نعمت ہے اس کا احساس ہوتا ہے.
اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جو اس دین میں خود داخل ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں، ان کو دیکھ کے، ان کی محنتوں کو دیکھ کے جب وہ انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کو اللہ رب العالمین نے کیسی نعمتیں یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ کو دے دی، یا ہمیں اتنا زیادہ اس کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی، اور اللہ رب العالمین نے بالکل یہ چیز ریڈی کر کے آپ کے سامنے اس کو دے دیا۔ کتنے ہی لوگ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آج کل بھی ایسے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ ہم جب جامعہ اسلامی جاتے ہیں، بہت سارے جامعہ اسلامی میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جو رشیا سے ہوتے ہیں یا ایسے ممالک سے ہوتے ہیں، تو وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گھر والے خود ان کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ کتنی محنت کر کے اور پھر وہ یہاں پہ جامعہ میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ مطلب کیا ان کا وہ ہوتا ہے جب وہ ایسے بندہ جب ان کے بارے میں سنتا ہے، ان کی جب محنتوں کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ہمیں ایک ایسے ملک میں رکھا کہ جہاں پہ ہمیں یہ چلو سمجھ ہی تھی کہ یہ دین کے بارے میں ہی سمجھتے کہ یہ دین کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور یہ جو لوگ ایسے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جو نان مسلم ممالک ہے، کس طریقے سے جب وہ پھر اسلام قبول کرتے ہیں ان کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں آتی ہے، کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے ہی گھر والوں سے دور رہتے ہیں اور ان کو پھر نکال دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوتا ہے ابھی بھی۔ تو جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے پھر اس کو اپنے اوپر ہوئی جو اس کے اوپر انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو پھر احساس ہوتا ہے اس کو کہ واقعی کتنی بڑی نعمت میں ہوں اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہوم ورک یہی ہے، ہوم ورک کوئی اور ہوم ورک نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون کون سے پوائنٹس کے اوپر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہم جب دعائیں کریں گے تو ہم دعا میں بھی یہی اسلوب اپنائیں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے دلائل دیں، اور پھر ہم اپنی طرف سے توحید الوہیت کی دلیل دیں، توحید الوہیت کا اقرار کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، تو پھر انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہی اسلوب ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا تھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہی سارے کام کیے نا، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا ہے، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا، اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے جو دعا کی وہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو یہی اسلوب ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ سے بھی سیکھا، یہی اسلوب دوبارہ آج ہمارے ساتھ آیا ہے کہ ہم نے جب دعا مانگنی ہے تو اس میں یہ اسلوب اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ پوائنٹ نکالا کہ ہم نے تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، جو نعمتیں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کی ہیں، ایسی دو نعمتیں نکالنی ہیں، اور جو نعمتیں اوور آل سب کے اوپر ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد والے لوگوں پر بھی ہوئی ہیں، تو ایسی دو نکالنی ہیں۔ تو ایسے چار نعمتیں آپ نے جمع کرنی ہیں، اور نعمتیں ایسی ڈھونڈ کے نکالنی، واقعی آپ اس کے اوپر سوچیں، یہ نہ ہو کہ ہاں ہوا کی نعمت ہے، پانی کی نعمت ہے، ایسی نعمت نہیں، سوچ کے کوئی ایسی نعمت نکالیں کہ تاکہ اس سے آپ کا ایمان بڑھے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہی بتانے کا مقصد تھا کہ اصل مقصد ہے کہ آپ کا ایمان اس سے بڑھے، نہ کہ وہ صرف ہوم ورک ہو جائے اور بس آپ نے بولا کہ ہاں میں نے نکالی اور کام ختم۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کوشش کریں نکالیں کب؟ جب آپ بالکل سونے لگے، آپ پورا دن گزار لیں، اب آپ سونے لگے نا تو آپ دیکھیں آج واقعی میرے اوپر ایسی کیا خاص نعمت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ جو باقیوں کے اوپر نہیں ہوئی۔ نعمتوں کو یہ ایک سوال پوچھا کہ نعمتوں کو ظاہر کیا جائے یا نعمتوں کو چھپایا جائے؟ تو نعمتوں کو آپ اپنے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نعمتوں کو ظاہر کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی آپ اس میں رہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اگر اچھے کپڑے دیے تو آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ اچھا کھانا کھا سکے تو آپ اچھا کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے تو آپ اچھی گاڑی رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہو اور پھر بھی آپ ہے نا اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہے، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال و دولت دیا آپ اس کے اوپر اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور اس کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔
لیکن ایسا اظہار نہ کرے جو فیک ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ تصویریں بنانا، یہ اسٹیٹس پہ لگانا کہ میں آج یہاں کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ والا اظہار نہیں۔ آپ خود کریں، جب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ نہیں واقعی یہ ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں، ان کے پاس اچھا مال و دولت ہے، یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ خود جا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ بھائی یہ دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں، تو نہیں، اس سے پھر نظر لگے گی، اس سے پھر بری چیزیں ہوں گی، اس سے پھر اور بھی بہت سارے غلط معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ والا دکھانا نہیں ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اور یہ کہ جب لوگ دیکھیں تو آپ ان کو لگے کہ واقعی یہ ٹھیک ٹھاک، مطلب جتنا کماتے ہیں اتنا اپنے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، تو اس طریقے کا معاملہ ہو، نہ کہ یہ آیت سے یہ مراد ہے، اس طریقے کا معاملہ، نہ کہ یہ کہ آپ ہر ایک کو جا کے دکھائیں کہ دیکھو یہ میرے ساتھ، میں تو آج یہاں پہ کھانا کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسے اسٹیٹس پہ لگانے سے اجتناب کریں۔ کتنی ہی پتہ نہیں نظریں لگتی ہیں، اور کتنے ہی بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس طریقے کے معاملے کے بعد، کہ جو ایسی تصویریں کھینچ کے انہوں نے اسٹیٹس پہ لگائی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے نظریں بھی لگتی ہیں، اور پھر اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، ایسی چیزیں اس سے مطلوب نہیں ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ جب تدبر کرتے ہیں تو یہ سائنٹیفک جو چیزیں آتی ہیں یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یہ تو ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں نا، یہی کہاں پہ پڑھا ہم نے، کہ جب ان کے سامنے مثالیں بیان ہوتی ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ارادہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہی دو، جب بھی اس قسم کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعی بولتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہمارا گناہ ایسے ہے، ہم لوگ نے گناہ کیا اس لیے ہمارے اوپر یہ آیا، یا پھر اگر ان کے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا تو وہ بولتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا اور ہمیں سے بچے رہے، اور پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ ہمارے اوپر یہ عذاب ہو۔ یہ اہل ایمان کا حالت یہ ہوتی ہے، اور کافروں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس میں داخل ہو کے یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ زمین کی وجہ سے ہوا، اس سے کیا ارادہ تھا، کس وجہ سے یہ ہوا، تو وہ اس میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس کو کر کے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ باقی ہمارے رب سے ہوا۔ تو سائنٹیفک جو اصل ریزنز ہے وہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بارے میں اگر پڑھیں کہ زلزلے کس طریقے سے آتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی وہ اسلام کا کوئی اس سے نقصان نہیں ہو رہا، یا آپ اسلام کے خلاف نہیں جا رہے۔ ہاں، وہی بات کہ ان سب جانکاری جاننے کے بعد آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ سب جانکاری جاننے کے بعد آپ اپنے رب کے قریب آتے ہیں کہ واقعی دیکھو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کو قائم، آگے ہم دیکھیں گے اس زمین کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے قائم رکھا ہوا ہے، زلزلوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود زلزلے آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، تو پھر یہ کہ کیا وجوہات بنتی ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا پیچھے نیت یہی ہو کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے آخر کار، یہ کہیں نہ کہیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی تو ٹریگر ہوتا ہوگا نا، کہ جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو جو شروعات ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سبب بنتے ہیں، اور سبب اللہ تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں، اور جب سبب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وہ سبب کو دیکھ سکتے ہیں، سبب کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پورا پختہ طریقے سے آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ پیچھے سے یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے جو لوگ بہت زیادہ سائنس کے اندر بلیو کرتے ہیں اور سائنس میں بہت زیادہ باریکی سے جاتے ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں کہ واقعی یہ کوئی نہ کوئی ذات ہے پیچھے جو اس کو چلا رہی ہے، یہ خود ہی اپنے طریقے سے اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ ایسی چیزیں، اور لیکن یہ کہ جو سائنس میں بالکل مبتدئ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے ابھی بالکل آغاز کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس سائنس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہے نا کفر کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سائنس بیسکلی آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، جیسا بولا نا کہ اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا یہ مومنین کی نشانی ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی کہ مومنین کی نشانی میں سے ایک ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت پہ تفکر کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے
یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو یہ جو سائنس ہے یہ آپ کو اپنے رب سے قریب ہی کرتی ہے، آپ کو اپنے رب سے دور نہیں کرتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آپ اس کو دوبارہ پیچھے جا کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارے اسباب بنائے ہیں. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو اللہ سے قریب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دور نہیں کر رہے ہوتے. یہ تو صرف کچھ بیچ میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ پھیلا دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور وہ خود بھی اندر اس میں آ کے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم بس سائنس میں بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ پہ نہیں مانتے. تو یہ ان کی بیوقوفی اور ان کی جہالت ہے. در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ یہ سائنس چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ ایمان ہی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ کی نشانیاں کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے آپ کو دور کر دے؟ بلکہ اس میں جتنا آپ جاتے رہیں گے وہاں پہ اللہ کی نشانی دیکھتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا نا کہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، کہ ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے فی الآفاق یعنی کہ فلک میں، اسپیس میں، وفی انفسهم اور ان کے اپنے جانوں میں، ان کو نشانیاں ہم دکھاتے رہیں گے. تو جتنا زیادہ انسان اس سائنٹیفک چیزوں میں دیکھتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب آ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو صرف کچھ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ پہ بلیو نہیں کرتے. اور یہ ان کی جہالت ہے. جو لوگ بہت زیادہ آگے سائنس میں جاتے ہیں وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ پیچھے کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اس کے علاوہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ پھر بس ہم اکتفا کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.